مسافی کی کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت محبت سے حضرت کو سماعت کریں. اور حضرت کہتے ہیں کہ مجھے آخری وقت میں جو عظیم شخصیت ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، یعنی جو خصوصی خطاب ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. محبتوں کے ساتھ انہیں بلایا جاتا ہے، مسکرا کر کے. مولانا ہاشم صاحب کہہ رہے تھے ہمارے نعرے بہت کھوکھلے، تو مجھے اس پر بات ایک یاد آ گئی، اور بات یہ تھی کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، کس نے؟ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو؟ تو شوہر نے کہا، جھوٹے کھوکھلوں کی بات یاد آئی مجھے، تو شوہر نے کہا میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ تیری محبت میں پاگل ہو جاؤں. کیا بولا؟ میری شریک حیات میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تیری محبت میں پاگل ہو جاؤں. بیوی بولی اچھا اگر تم مر گئے تو نکاح نہیں کرو گے؟ بولے پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ جھوٹے نعرے ہمارے بیچ کیا حضرت ماشاءاللہ بالکل جلوہ کرو گے محمد سے نعرہ لگائیں، بولے نعرہ تکبیر، زور سے بولے بس آخری کڑی انشاءاللہ. دیکھیے جو چیز اللہ کے آپ کو خرچی جاتی ہے تو اس میں برکت عطا فرماتا ہے. ہم مسلسل بول رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے، آپ سب کو پتا ہے یعنی سفر میں جانا روز رہتا ہے مگر پتہ ہے پھر بھی فرق ہے کوئی آواز میں. جو چیز خرچ کی جائے رہتی ہے نظر اس میں برکت ہوتی ہے. محبت سے بولے نا، آواز خرچ کریں، بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل رسالت صبا، جشن موصل برا، جشن موصل برا. میں حضرت کو اشاروں کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جلاتی ہے سحر البیانی. فدائین کی تقریب پر ہے یقیناً گلوں پر تبسم کری جوانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو معلوم ہے مجھے ابھی آپ حضرات بڑے غصے میں بیٹھے ہیں اور غصہ جائز بھی ہے. اتنی رات ہو گئی اور غصہ آنے والی بات بھی ہے. اس لیے کہ پروگرام سوچ رہے تھے کہ جلدی ختم کر لیں گے مگر یہ خود تو آیا گیا ہے ساتھ میں بول رہا ہے. بہرحال مزہ یہ ہے میرے کو میں نے بڑی محبت سے بیٹھی ہے اور مہمان کو آخری کڑی کر پیش کیا گیا ہے. ہوتا بھی یہی ہے. ویسے کھانا تو سورج پور میں پہلے کھلاتے ہیں مگر یہ سمجھ نہیں آتی بعد میں پروگرام کا تقریر بھی بناتے ہیں. ہر جگہ کھانا تو مہمان کو پہلے کھلایا جاتا ہے مگر خیر یہ محبت ہے کیونکہ پروگرام میں بستی کے لوگ بول لیتے ہیں تو تھوڑا سا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. اس کی شکایت کرنی ہے مگر کیا ہے کہ تم لڑائی وغیرہ سوچ بھی یہی رہے ہوتے. افسوس اس بات کو دیکھ کر ہوتا کہ میلادوں میں 10 نتیجوں میں کے پروگراموں میں لوگ سننے کے لیے ہو جاتے ہیں. 3-4 بھائیوں کی سسرال سے یہ نمونے سامنے بیٹھے ہیں. افسوس کی بات ہے شاید 3-4 بھائی تو زیادہ لگی رہے ہوں گے زیادہ لگے اتنا سمجھانا قوم کو مگر لوگ بھی کیا کر رہے ہیں اگر کھانا نہ بنائے تو بستی کے پیسے کے ایسے حرام کسی رکھ لی اماں مری تھی ابا مرا تھا یہ بنا کے 10-5 ہزار روپئے کے بچہ بھی ملا کے بستی والوں کو. اور یہ بات ہم کہتے ہیں بڑے امیر لوگ بغیر تو شرم بھی نہیں آئی کیونکہ آیا ہوا کیونکہ حرام کی کھا کے خود بھی دل کالے ہوئے. تو 10 نتیجے میں کھانے کی امید رکھنے والا علماء فرماتے تعامل میتی یمیت القلب.
میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے. میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہمارے علاقے میں قاری الطاف صاحب سے تعلق سے یہ بات مشہور ہے، شاید یہ حضرت ابھی بھی اس پہ عمل کر رہا ہے کہ 10 بتیجے کے کھانے نہیں کھاتے ہیں. شاید ابھی بھی اس پہ عمل ہوا کیونکہ ناخن کا قریب حضرت وہاں رہے ہیں، جوڑی میں رہ گئے. اور خاص طور سے جس کے گھر میت پڑی اس کے بیٹے کھانا کا انتظام کرے بستی والوں کے لیے یا مہمانوں کے لیے. الگ مسئلہ ہے کہ 3 دن تک مہمان نوازی کے لیے اس کے گھر کوئی بھی چیز کھانا پینا چائے پینا یہ سب ناجائز ہے مرنے والے کے گھر 3 دن تک. کیونکہ 3 دن تک مرنے والے کے گھر والوں کے لیے اس سوگ کی اجازت دی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں جو ہے تعزیت کے لیے جائے اور تعزیت پیش کر کے آ جائے واپس. مہمان نوازی والے کھانے کی بات کر رہا ہوں میں. اگر وہ فاتحہ خانی کے لیے خرچ کرے یا کسی بزرگوں کی نسبت سے کوئی اہتمام کرے تو اس کے کھانے کا کوئی حرج نہیں ہے. مگر مہمان نوازی کے لیے وہ 3 دن تک بھی کھلائے اور مہمان کھائے تو یہ ناجائز ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا کہ میں مسئلہ بتا کے گیا، ایک ساتھ مجھے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو جائز نہیں سکتا ہے. تو میں نے کہا پھر ہم تو بے وقوف مدرسے میں پڑھے اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگ مسئلے بتاتے ہیں. بہرحال یہ میلاد مصطفیٰ ہے، بستی کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا کیونکہ 10 بتیجے تو سب کے ہونے ہیں، سب کے ہونے 10 بتیجے. اور شاید لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی بات رہتی ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں جاتے تو ہمیں بھی آتے ملا سننے کے لیے تو ہر چیز کے ڈنگ مارے چلے گئے. اس چیز کا خیال رکھیں اور میت یا 10 بتیجے کے موقع پر کھانے کو بڑھاوا نہ دیں. ہمارے تو منہ بھی نہیں چلتا کھانا 10 بتیجے کا. ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم 10 بجے جا رہے تو ہم کھانا کھا کے کھاتے ہیں، ہمیں منہ بھی نہیں چلتا. اتنی سخت وعیدیں فرمائی اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی شریف میں، مگر لوگ نئی بات نکال کے آتے کہ یہ اس طریقے سے جائز ہے اس طریقے سے جائز ہے. فلاں مولوی نے کہہ دیا اور فلاں مولوی نے کہہ دیا. ارے کس نے کوئی سی بھی صورت نکالو، جو چیز کی اگر کوئی صورت نکلی ہے ناجائز کی تو اسے حلال کرنے کے چکر میں کیوں لگے ہوئے ہو. بہرحال اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائی. باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تھوڑی سی دیر میں آپ کو رات کا سکون حاضر ہوں. سننے کے لیے تیار ہے؟ آپ سے کیا پوچھنا مجھے، کیونکہ مجھے تو جو سنانا ہے وہ آپ کو سنا رہی ہے. سب گھر کی بیٹھے ہیں، باہر کہیں بیٹھا ہے. بہرحال اگر آپ نہ بھی سنیں گے اور اس لیے میں تو پھر بھی سناتا رہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک میرا معاملہ حل نہیں ہوگا جو جیب میری کافی نہیں ہوگی تو میں تو کرسی کو اس وقت میں نہیں چھوڑوں گا جب تک معاملہ پورا نہیں ہوگا. سمجھ ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم. ونعم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے. آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے. دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو
راہ مدینہ پسند ہے، لالو میں نے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ حضرات گرامی وقار، عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ حضرات نے بڑے اچھے انداز میں نظم و نثر کی صورت میں بڑی اچھی اچھی باتیں، بڑی اچھی اچھی نعتیں، تقریریں سب کو سماعت کر لیا آپ حضرات نے۔ خطیب اہل سنت حضرت حافظ القاری محمد افتخار احمد صاحب قبلہ شاندار جاندار پرمغز معنی خیز گفتگو آپ حضرات نے ہم سب نے سماعت کی، اور بڑے پروگراموں کے دورے چل رہے ہیں، راتوں کو پروگرام کرتے ہیں، دن بھر نیند نکالتے ہیں۔ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے اور آواز میں برکت عطا فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ حضرت نے شروع کیا ہے، اپنے رب قدیر اپنے حبیب کی صدقے میں سے قبول فرمائے، عالم انسانیت کی مقبولیت عطا فرمائے، اور مجھ سے بیشتر خطیب شہیر عالم علی نذیر حضرت علامہ مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ دعوت ذلہ نورانی میں شاندار جاندار خطاب عشق مصطفیٰ محبت رسول پر پرمغز مدلل خطاب حضرات نے سماعت کیا۔ اللہ حضرت کے عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے بیشتر آپ حضرات نے بڑی اچھی اچھی نعتیں ہمارے گروپ میں صابر امام صاحب اور قاری الطاف صاحب وغیرہ وغیرہ سب نے بڑی اچھی اچھی نعتیں پیش کی۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ویسے نعتوں کی ضرورت نہیں ہے، تقریر بھی سب کچھ ہو گیا ہے، مگر کیا ہے کہ تھوڑی سی دیر میں بھی آپ حضرات کے سامنے جلب کشائی کی رسالت کر لوں، دو چار شعر نعت پاک کے پیش کر دوں۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھی ہیں جامعہ بدرالعلوم کے بڑی اچھی نعتیں پیش کی، میں اس وقت نہیں تھا، اللہ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو دو تین شعر نعت پاک کے پیش کر دوں، تو غصے میں تو مطلب کچھ تو گردن ہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارے دادا تو بیٹھے ہوئے غصے میں شاید پتہ نہیں۔ اچھا خزر ہے، ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے حاضرین۔ دو تین شعر نعت پاک کی سماعت فرما لیں۔ اندھیرے دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سبحان اللہ اتنی یہ اللہ کی باقی ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ بھی جب اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب معراج کا ذکر اللہ نے کیا، محبوب کے راستے کا ذکر، سفر کا ذکر، تو اللہ نے سبحان اللہ سے شروع کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ سنت الہیہ ہے سبحان اللہ کہنا، تو ذرا سبحان اللہ کی نواز سبحان اللہ۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت کس نے جلایا، سویرے سویرے۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت
خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے، مبارک ہوئے آمنہ کی جوڑے، مبارک ہوئے آمنہ کی جوڑے، بڑا عجب پایا سویرے سویرے، مبارک ہوئے آمنہ کی جوڑے، بڑا عجب پایا سویرے سویرے۔ محبت تو بے انتہا کر کے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سسرال میں محبت نہ ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ دنیا کی جنت کہا گیا ہے، انسان بوڑھا بھی ہو جائے لیکن سسرال کی محبت تو مرتے دم تک نہیں بھولتا ہے۔ اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، ہمارے پاپا کی محبت کو سلامت رکھے، سائی بھائی کی سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ملاحظہ فرمائے، ذرا بولتے رہے سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ کہنے میں شرم لگ رہی ہے کیا؟ سبحان اللہ کہتے ہیں آپ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت آیا سویرے سویرے، اور بہت ہی پیارے شعر مولانا فرمائے، تیرے روضہ پاک کی میرے آقا زیارت کر لے، ہے یہ کہہ کے سنتی، تیرے روضہ پاک کی میرے آقا زیارت یوں کر لیتے، ہے یہ کہہ کے سنتے، خدا نے محمدی کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے، خدا نے محمدی کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے، آسان دل جا نماز پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، آسان دل جا نماز پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذان اسی کی نماز اسی کی جس نے جگایا سویرے سویرے، اذان اسی کی نماز اسی کی جس نے جگایا بہت اچھے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے مثل بنایا۔ ہر کسی کی تعریف میں شان میں مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی شان میں مبالغہ نہیں ہو سکتا۔
جتنی تعریف کر لے انسان اتنا کم ہی کم ہے. اس لیے کائنات میں سب سے اصل بنایا، کائنات میں سب سے حسین بنایا، کائنات میں سب سے خوبصورت بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسان بن ثابت میرے نبی کے صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری نظروں نے آپ جیسا حسین دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ جیسا خوبصورت دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. آقا میری آنکھوں تک کی محدود نہیں، بلکہ دنیا میں کسی ماں نے اتنا حسین اتنا خوبصورت بچہ اپنے پیٹ سے پیدا نہیں کیا. بڑے خوبصورت ہیں آپ، بڑے حسین ہیں آپ. قسم خدا کی مسلمانوں، میرے نبی کا چہرے پر ایسا لگتا تھا کہ ان الشمس والقمر تجری بوجہی، جیسے چہرے پر چاند گھوم رہا ہو، چہرے پر سورج گردش کر رہا ہو. اتنے حسین تھے میرے نبی، اتنے خوبصورت تھے میرے آقا. حضرت حسان عرض کرتے ہیں آقا بڑے خوبصورت ہیں آپ، اللہ نے آپ کو کائنات میں بے مثل بنایا، بے مثال بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا. اللہ نے جب آپ کو بنایا تو آپ کو بے عیب بنایا، بے عیب بنایا. کائنات میں بڑے بڑے خوبصورت آئے، بڑے بڑے حسین آئے، لیکن خوبصورتوں کی خوبصورتی میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے. اگر چہرہ خوبصورت ہے تو کسی کی ناک چھوٹی ہوتی ہے، اگر ناک پتلی ہے تو کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہے، اگر آنکھیں بڑی ہے تو جناب والا تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اگر تھوڑی ٹھیک ہے تو چہرے کو گڈھے ہوتے ہیں، اگر گڈھے بھی ٹھیک ہے تو سر کے بال بڑے ہوتے ہیں، اگر سر بھی ٹھیک ہے تو پیٹ ٹیکلا ہوا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نقص ضرور ہوتا ہے. لیکن نبی اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ لگتا تھا ایسے جب نبی آتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے چودھری کا چاند کپڑے پہن کر زمین میں اتر آیا ہو. سبحان اللہ. کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی. حضرت حسان نے جب نبی کی تعریف کی، کہا آقا آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا بیوٹیفل کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا ہینڈسم کسی کو نہیں دیکھا. آقا اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا، بے عیب بنایا. اور آگے کہتے ہیں آقا کأنک قد خلقت ما تشاء کما تشاء کما تشاء. آقا بڑے حسین ہیں آپ، بڑے خوبصورت ہیں آپ. اللہ نے کائنات میں ہر شے کو پیدا فرمایا، ہر شے کو اپنی مرضی سے بنایا. لیکن آقا جب آپ کو بنایا، آپ کو بنایا تو اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا. ارے بولو سبحان اللہ، ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا. کتنے خوبصورت ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو آپ سے آپ کو پوچھ کر بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، کتنے حسین تھے. جب حسان بن ثابت نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تو نبی مسکرانے لگے. سبحان اللہ. نبی مسکرانے لگے. عرض کرتے ہیں آقا میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے اللہ نے آپ سے آپ کو پوچھ کر بنایا. پوری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا، پوری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا. لیکن جب آپ کو بنایا تو آپ سے پوچھ کر بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنی مرضی سے بنایا، ہر چیز کو اپنی مرضی سے بنایا. زمین کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، آسمان کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، شجر و حجر کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، شمس و قمر کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، جمادات و نباتات کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، شمس و قمر کو بنایا، جنات کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، دریاؤں کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، پہاڑوں کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، پیڑوں کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، سمندروں کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا. یا رسول اللہ یہ آسمان میں ستاروں کے حکموں کو جب بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، چاند کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، سورج کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، شجر و حجر کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، ہواؤں کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا. یا رسول اللہ یہاں تک کہ حضرت جبریل کو بنایا تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اسرافیل کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، میکائیل کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، اسرائیل
पड़ती, उसे मजदूरों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो किसी चीज को बनाता है तो सिर्फ इतना फरमाता है, इज़ा अरादा शैअन अन यकून लहू कुन फयकून। जब वो बनाता है किसी चीज को सिर्फ इतना फरमाता है तो हो जाती है, वो बन जाती है। हज़रत हसन नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात को अल्लाह ने अपनी मर्जी से बना दिया, अपनी मर्जी से बना दिया। पूरी कायनात बन गई बता दे तुझे कैसा मैं बनाऊं, बोल तुझे कैसा मैं बनाऊं, बोल तेरा सीना कैसे बनाऊं, बोल तेरे हाथ कैसे बनाऊं, बोल तेरी आंखें कैसे बनाऊं, बोल तेरे लड़ कैसे बनाऊं, बोल तेरे बाल कैसे बनाऊं, बोल तेरी गाल कैसे बनाऊं, बोल तेरे चाल कैसे बनाऊं, बोल तेरी रफ्तार कैसे बनाऊं, बोल तेरी गुफ्तार कैसे बनाऊं, बोल तेरा इल्म कैसा बनाऊं। अल्लाह हू अकबर कबीरा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने बना दिया होगा और आपसे पूछा होगा, मैं तू बता तुझे कैसा बनाऊं, कैसा बनाऊं, तुझे कैसा बनाऊं। तो जब पूछा होगा अल्लाह ने तो आपने अर्ज़ किया होगा, अल्लाह से आपने कहा होगा, अल्लाह से आपने कहा होगा, ऐ मौला तू पूछता है तुझे कैसे बनाऊं, मेरा सीना अलम नशरा लक सदर बनाना, मेरी शान नातीना कल कौसर बनाना, मेरी रफ्तार नजमीना हवा बनाना, मेरी गुफ्तार अल्लाह साहिब को वमा बहा बनाना, मेरी रफ्तार नबी असरा बनाना, मेरी शान नहीं आदमी इन्नमा अना बशरुन मुसरफुल बनाना, मेरा चेहरा वहा बनाना, मेरी आंखें माना कल बशर बनाना, जिस शहर में मैं पैदा हुआ उस शहर को बनाना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता यअलम बिहाज़ल बलद, मेरी शान बनाना। मौला या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने पूछा होगा मैं अभी बताता तेरी आंखें कैसी बनाऊं, तो आपने कहा होगा, या अल्लाह मेरी आंखें कैसी बनाना कि एक बार जिसे देख लूं मोहब्बत से सिहागी हो जाए। फिर अल्लाह ने पूछा होगा मैं तेरी उंगली कैसे बनाऊं, तो आपने अर्ज़ किया होगा मेरी उंगली ऐसे बनाना कि पानी के चश्मे में प्यारे में रखूं तो उंगली से पानी के चश्मे की धार यानी धारे जारी हो जाए। अल्लाह ने पूछा होगा मैं बता तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, तो आपने अर्ज़ किया होगा मैं बोलूं या अल्लाह मेरा चेहरा ऐसा बनाना जो एक बार देख ले मोहब्बत से सिहागा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मतलब नारों से लग रहा है ऐसे कि सुनने के लिए भी तैयार हैं। सुभान अल्लाह की, सुभान अल्लाह। राते मदीने की बातें मदीने की, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। जब एक हाजी हज से आता, हमारे दादा जब हज से आए और जो भी हाजी हज से आता है जब उससे पूछते हाजी साहब शहर मदीना की गलियां कैसी है, शहर रसूल की मेराब की मस्जिद कैसी है, वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ की फजा कैसी है। यकीनन हमारे दादा जब हज करके आए होंगे और मोहल्ले के लोग पूछने के लिए जब गए होंगे तो हाजी यही कहता है कि मुझसे क्या पूछते हो, मदीने की बात है। दिल से यही आवाज निकलती है, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की, रातें भी
کوئی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راہ پہ مدینے کی باتیں مدینے کی. اور اس قبیلے کا سب سے خوبصورت شعر سنا یہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں. جب حاجی جاتا نا 8 یا 10 دن رکتا ہے شہر رسول میں, اور جب شہر رسول چھوڑتا ہے تو اتنا ہوتا ہے حاجی, ایسا لگتا ہے جیسے اس کا کوئی اپنا خاص یہاں چھوڑ کر جا رہا ہو, اتنا ہوتا ہے. اسی کی منظر کشی کی ہے شاعری میں. جب شہر رسول کو دیکھ لیتا حاجی تو کتنی محبت ہوتی ہے نبی سے. یہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں, دیوانہ بناتے ہیں, مستانہ بناتے ہیں, دیوانہ بناتے ہیں, مستانہ بناتے ہیں. اج زحمتی نہیں دے نہیں دیتے, میں خال کو پیے کی راہ پہ مدینے کی باتیں مدینے کی. آؤ ہم لوگ شہر رسول کی بات سناؤ, نبی کے شہر کی بات بتاؤ, نبی کریم کے شہر کی بات بتاؤ. جب انسان ہر روز اللہ شہر رسول جانے کی تمنا کرتے ہیں, شہر رسول جانے کی تمنا کرتے ہیں. وہ شہر مدینہ, وہ شہر رسول, قسم خدا کی جس کے ذرے ذرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے, جس کی ہوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے, جس کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے, وہ شہر رسول مسجد نبوی ہے. صحابہ کرام کا جب غفیرے جملے کرنے میرے نبی منبر پر جلوہ فرماتے تھے, صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی, میرے نبی جملے کا خطبہ دے رہے تھے, صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے راوی تھے, فرماتے ہیں دوران خطبہ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کو پانی کی ضرورت, ہمارے جانوروں کو پانی کی ضرورت, ہمارے بچوں کو پانی کی ضرورت. پیاس کی شدت سے نڈال ہے لیکن آسمان سے بارش نہیں ہو رہی. یا رسول اللہ, اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجیے گا, اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ رحمت کی بارش فرما دے. اللہ کی اندر بیان فرماتے ہیں جیسے صحابی نے عرض کیا نبی کی بارگاہ میں تو میرے نبی نے کرنے لگے. صحابی رسول کا بیان ہے, میرے نبی جب دعا کرنے لگے, اور جب نبی دعا کرنے لگے, نبی کی دعا قسم خدا کی نہ زبان سے نکلتی اور اللہ قبول فرمانے والا. بڑا پھوٹے نگران آ رہی ہے, ارے ماشاءاللہ پورا دن کام کاج کرتے اللہ قبول فرمائے. نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھائے نبی نے دعا کے لیے. حضرت عمر بیان فرماتے ہیں وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَاةً, فرماتے ہیں ہم نے آسمان کی جانب دیکھا, آسمان میں دور تک کئی بادل کا ٹکڑا موجود نہیں تھا, دور تک بادل کا ٹکڑا نہیں تھا. سورج بھی آفتاب کے بعد گرمی برسا رہا تھا, دھوپ نکل رہی تھی, سورج چمک رہا تھا. نبی کریم
کبیرہ میرے نبی نے جب دعا فرمائی تو بارش کے قطرے گرنے لگے فرماتے ہیں صحابی رسول فوقنا یومنا ومن الغدی ومن الغدی فرماتے ہیں جب نبی نے دعا فرمائی تو اتنی بارش برسی اتنی بارش پڑی کہ جمعے کے دن بارش ہو رہی سنیچر کے دن بارش ہو رہی اتوار کے دن بارش پیر کے دن بارش منگل کے دن بارش بدھ کے دن بارش جمعرات کے دن بارش حتی جمعہ کے اخرى یہاں تک کہ دوسرا جمعہ گیا آج دن ہو گئی بارش ہوتے اللہ اکبر کبیرہ پہلے ہو گئی نہیں تھی اب ہو گئی ہے رکتی نہیں ہے جب دوسرا جمعہ آیا میرے نبی پر خطبہ دے رہے تھے کہ یہ صحابی جب دوسرا صحابی نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ طالب البنا وغرق المال یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہم بارش کی بنیاد پر ہمارے مکان اب گرنے لگے ہمارے مال برباد ہونے لگے یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرما دیجیے یا اللہ بارش کرو سبحان اللہ دعا فرما دیجیے اللہ بارش کو روک لے بارش کو روک لے حضرت انس فرماتے ہیں میرے نبی نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا میرے نبی کی دعا کے الفاظ ہم دیکھیں گے میرے نبی نے فرمایا یا پہاڑوں میں بارش ہو کوئی بات نہیں جنگلات میں بارش ہو کوئی بات نہیں باغات میں بارش ہو کوئی بات نہیں کھیتوں کھلیان میں بارش ہو کوئی بات نہیں پہاڑوں پر بارش ہو کوئی بات نہیں مدینے کے اطراف میں بارش ہو کوئی بات نہیں جنگلات میں بارش ہو کوئی بات نہیں سمندروں میں بارش ہو کوئی بات نہیں اللہم حوالینا ولا علینا چاروں طرف بارش ہوتی رہے مولا کوئی بات نہیں مگر حضور مدینہ سے بارش کو روک دے مولا فرماتے حضرت انس بن مالک نے میرے نبی نے دعا فرمائی جب نبی نے آسمان کی جانب انگلی کا اشارہ فرمایا تو نبی کی انگلی آسمان میں جگہ جگہ گزرتی تھی آسمان سے بادل بڑھتے چلے جا رہے تھے تھکتے چلے جا رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کی شان کو دیکھے آیا میرے نبی کا مقام کو دیکھے آیا میرے نبی کی عظمت کو دیکھے آیا نبی مدینے میں دعا فرما رہے ہیں قربانی بنانے والا ہندوستان میں ہو رہی ہے نبی مدینے میں دعا فرما رہے ہیں بارش مرادآباد میں ہو رہی ہے مدینے میں نبی دعا فرما رہے ہیں بارش عربستان میں ہو رہی ہے نبی مدینے میں دعا فرما رہے ہیں بارش ترکستان میں ہو رہی ہے نبی مدینے میں دعا فرما رہے ہیں بارش عراق میں ہو رہی ہے نبی مدینے میں دعا فرما رہے ہیں بارش امریکہ میں ہو رہی ہے نبی دعا فرما رہے ہیں بارش افریقہ میں ہو رہی ہے نبی دعا فرما رہے ہیں بارش پوری دنیا میں ہو رہی ہے نبی مدینے میں دعا فرما رہے ہیں بارش پوری کائنات میں ہو رہی ہے جو لوگ نبی کے داخل بنا مانتے ہیں بارش ان کی سرزمین میں بھی سیراب کر رہی ہے جو لوگ نبی کو داخل بنا مانتے ہیں بارش اس سرزمین میں بھی سیراب کر رہی ہے میرے نبی کی دعا پوری کائنات کو منور فرما رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے تو اعلیٰ امام عشق محبت پیشوا اہل سنت فرماتے ہیں سرور کہوں یا مالی کو مولا کہوں تجھے باغ حمید کا مولا ہے تیرے تو بس ہے میرا راہی سے ہے بری حیران ہے شاہ میں کیا کیا کہوں ہے آخر ازاد خط میں سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ کیا شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے کیا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے کیا شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی قرآن کریم کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ نے فرمایا یہ حکم دیا ہے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر ماں باپ کی خدمت کر ان کی اطاعت کر ان کی خدمت کر ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہ کرنا اصل خدا کی یہ والدین کی عظیم ترین دولت ہے اگر یہ ہاتھ سے نکل جائیں تو یہ لوٹ کر واپس نہیں آنے والے جن کے ہیں وہ قدر کر لیں اتنی عظیم ترین دولت ہے ماں باپ کی
ہر شخص کائنات میں دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی لالچ سے محبت کرتا ہے، لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے بے لالچ سے محبت کرتے ہیں، بے لالچ سے محبت کرتے ہیں۔ اتنے قیمتی انمول ہیرے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک دو جگہ نہیں تقریباً کم و بیش 17 مقامات پر اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت، اپنی عبادت کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں۔ اگر ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو جتنی ہو سکے کر لو، دنیا کی ہر پریشانی ہر مصیبت برداشت کر لو، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر یہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اگر یہ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ نبی نے فرمایا جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت کی قدموں کے نیچے ماں کی جنت اللہ نے رکھی ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے یہ ماں باپ، قسم خدا کی انسان جی صحیح فرما رہے ہیں، جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ماں باپ پر اولاد کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہی ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق یہ ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت اشارہ کرے ان کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو انسان اپنی اولاد کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کر سکتا تو وہ محلے میں گاؤں بستی میں رشتہ دار کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ جو باپ خود مزے لے اور اولاد پریشان رہے، خود مزے مارے اور اولاد ہر بدن کی ٹھوکروں پر پھرے، خود مستیاں مارے اور اولاد مزدوریاں کرتی پھرے، خود مستی مارے، رسول اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اولاد جہاں اولاد کو حکم دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، وہاں ماں باپ کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اولاد کے ساتھ شفقت کرے، شفقت کرے، محبت کرے، صلہ رحمی کرے، اولاد کو دوست بنائے، اولاد کے ساتھ تعلق کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹوں میں بالکل ایسے 36 کا آنکڑا جیسے سوتنوں میں رہ گئے۔ دیکھیے یہ محبت ہے، جو باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا یا جو اولاد اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی تو مرنے کے بعد میں اس باپ کو اولاد یاد رکھنے کی طاقت ہو گیا وہی یاد نہیں کر سکتا، اور جو اولاد اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی، یاد رکھنا وہ کتنی بھی تعویذ کرا لے، کتنی بھی گولڈی پڑی تو اس سے تعویذ لا کے کروا دے گلے میں، اس کی اولاد بھی کسی قیمت کا اس سے محبت نہیں کر سکتی۔ یہ قرض ہے دنیا میں، یہ قرض ہے دنیا میں، اس لیے اولاد کے لیے حکم دیا گیا کہ ماں باپ کی خدمت کر لے، خدمت کر لے، ان سے محبت کر لے، ماں باپ کی خدمت کر لے۔ نبی کی عمر شریف جب 63 برس کی تھی، سرکار جب حجت الوداع کے لیے تشریف لے کر گئے جانتے ہیں، اور جب واپس آئے تو ہزاروں صحابہ نبی کے ساتھ آئے۔ جب مقام ابوا میں پہنچے تو نبی کو ایک قبر دکھائی دی، وہ قبر کسی خاتون کی تھی۔ نبی اس قبر کے قریب جا کر بیٹھ گئے، اس سرکار کو 57 سال پہلا بچپن یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، وہ قبر کسی اور کی نہیں تھی، ماں کی قبر تھی۔ ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کر نبی رونے لگے اور بچپن کا دور یاد کرنے لگے۔ جب نبی اپنی نانی کے گھر تشریف لے گئے تھے اور دوڑ کر مکہ آ رہے تھے تو اسی راستے میں مقام ابوا میں نبی کی ماں کو اٹیک آیا، ہارٹ آیا۔ نبی کی 6 برس کی عمر تھی، نبی کی ماں کی باندھی حضرت ام ایمن ساتھ میں تھی۔ نبی کی ماں کو اٹیک آیا، کہنے لگی بیٹا محمد پانی لا۔ نبی نے پانی پیش کیا، سرکار کے زانوں پر سر ہے، نبی ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں۔ ماں تو پانی پلاتے ہوئے سرکار رو رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا پریشان مت ہو، لگتا ہے میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، میری زندگی کا آخری چراغ گل ہونے والا ہے، بیٹا پریشان نہ ہونا۔ کہنے لگے میری سرکار ماں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہے تجھے؟ باپ پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، یتیم تھا میں دنیا میں آیا، ماں اب تو بھی آ رہی ہے، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ یہ لمبی داستان ہے میرے نبی کی، بڑی درد بھری دکھ بھری داستان۔ وہ سارا منظر 63 سال کی عمر میں نبی کو یاد ہے، قبر کے سرانے بیٹھ کر رو رہے نبی اور یاد کر رہے۔ نبی کی ماں کو ہچکیائی کہنے لگی بیٹا
परेशान मत हो, मैं कायनात में ऐसा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बेटे की वजह से क़यामत तक मेरा नाम जिंदा रहेगा, मेरा नाम जिंदा रहेगा। नबी की माँ को हिचकी आई और नबी की माँ इंतकाल कर गई। मेरे नबी ने अपने गोरे गोरे नन्हे हाथों से माँ की कब्र को खोदा, तकदीर की माँ गाँव का वहीं पर जो गाँव अबुआ था, उसी की निस्बत से इस गाँव का नाम मकाम अबुआ है। 16 या 17 लोगों को बुला कर लेकर आई मेहमान, कब्र खोदी गई, नबी ने भी खुदवाई, तस्कीर की और दफन के बाद में जब उतर कर चली हजरत मेहमान तो नबी अचानक गायब हो गए। चारों तरफ देखा, नजर नहीं आते थे। जब पलट कर कब्र पर गए तो देखा मेरे नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट कर ज़ारो ख़ताब हो रहे हैं और इसकी बात कर कह रहे, माँ 6 साल की उम्र है, किसके सहारे छोड़कर चली गई, मेरा तो अपना कोई भी नहीं, न मेरा भाई है न बहन है, बाप का भी इंतकाल हो गया था, तू भी चली गई माँ। इतनी दर्द भरी आवाज से नबी रो रहे थे कि जितने लोग थे सब रोने लगे। हजरत उम्मे रोने लगे, सीने से लगाया, मक्का शरीफ ले आई। इस सारा मंजर मेरे नबी 63 साल की उम्र में कब्र पर बैठकर याद कर रहे हैं। कसम खुदा की, इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन माँ की जब याद आ जाती है तो उसको बचपना याद आ जाता है। माँ की जब याद आती है तो उसको वो वक्त याद आ जाता है कि जब माँ की छाती से लगकर दूध पिया था। वो सारा मंजर याद आ जाता है। नबी रो रहे हैं, सहाबा भी रोने लगे, ज़ारो ख़ताब। नबी इतने रोए कि सरकार की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। इतने रोने लगे नबी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर वगैरह सहाबा आगे बढ़े, आका चलिए नबी रो रहे हैं और फरमा रहे, मेरे सहाबा मैं क्यों ना रोऊं, ये मेरी वो माँ है, ये मेरी उस माँ की कब्र है जो 6 साल का छोड़कर मुझे दुनिया से चली गई है। ए मेरे सहाबा, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, ये मेरी वो माँ है, इस माँ का वो मकाम है। अगर मैं मस्जिद नबवी में होता था और इशा की नमाज पढ़ा रहा होता था, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता था, मेरी माँ मुझसे कहती, बेटा मोहम्मद पानी लेकर आ, तो नमाज इशा को छोड़ देता था और नमाज इशा का नियत तोड़ कर मैं अपनी माँ को बार-बार के लिए पानी पेश करता था। इतनी अजीम करीम ये माँ, इतनी तीन ये माँ है, अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, इतने तीन है ये माँ, इतनी तीन है ये माँ, इतनी अजीम करीम है ये वालिदैन। नबी फरमाते हैं, जब तुम दुनिया में हासिल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला घर बैठे एक हज मबरूर का सवाब फरमा देता है। सुभान अल्लाह, एक हज मबरूर का सवाब अल्लाह घर बैठे अता फरमा देता है। शादी कराना से या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करते हुए 9 बार करें या 10 बार करें, 12 बार करें, 16 बार करें, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, जनाब वाला 100 मरतबा भी करें तो हमें कितना सवाब मिलेगा, कितनी नेकी मिलेगी। तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर मेरे नबी फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये माँ बाप है तुम्हारे, ये माँ है तुम्हारी, ये बाप है तुम्हारे, इतनी अजीम है ये, इतनी अजीम है ये। अगर दिन भर में अगर तुम इनके चेहरे की ज़ियारत 100 बार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला घर बैठे 100 हज मबरूर का सवाब फरमा देगा। 100 हज मबरूर का सवाब अल्लाह अता फरमा देगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, जब तक दुनिया में जिंदा है मैं घर बैठे हज मबरूर का सवाब, मगर शर्त लगा दी नबी ने, मोहब्बत है, कायस है। और आज तक गुरु के देख रहे, आपका अगर घर में आ गए ऐसी काली पीली आगे करके ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। याद रखना, जो बाप से मोहब्बत नहीं कर सकता, माँ से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो सच्ची मोहब्बत ना अपनी बीवी से कर सकता है, ना अपनी औलाद से कर सकता है, ना अपने भाई से कर सकता है, और कायनात में उसका कोई हकीक सगा दोस्त भी नहीं हो सकता। जिससे मोहब्बत माँ बाप से अगर नहीं कर सकता तो याद रखना, ऐसा शख्स न रिश्तेदारी रखने के लायक है, न दोस्ती रखने के लायक है, न ताल्लुकात रखने के लायक है, वो किसी लायक हो ही नहीं सकता। आला हज़रत ने फरमाया, वो किसी लायक हो ही नहीं सकता। अरे जो माँ बाप से मोहब्बत न करे, भाई से मोहब्बत न करे, बहनों से मोहब्बत न करे, जो रिश्ते पेट के हैं, हकीकी रिश्ते हैं, उनसे मोहब्बत न कर सके तो याद रखना, ऐसे शख्स से मोहब्बत न करो, उससे दूर रहो, दूर रहो उससे। इसलिए जो तेरी माँ का अपनी माँ का ना हो सका, जिसने उसे 9 महीने पेट में रखा, उस बाप का ना हो सका
جس نے اپنے جسم کا خون پسینہ بنا کر اس کی پرورش کی ہے اس کا نہ ہو سکا تو یاد رکھنا وہ کسی کا نہ ہوگا. وہ بیویاں بیٹی بہنیں بھی سن لے جو اپنے شوہر سے محبت کی امید رکھتی ہیں. یاد رکھنا اگر شوہر تمہارا ماں باپ سے محبت نہیں کر سکتا تو وہ کسی نہ کسی موڑ پر تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کر سکتا ہے. کتنی قیمتی چیز ہے ماں باپ, کتنی عظیم ترین چیز ہے ماں باپ. یار 7 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے لگ رہے ہیں, اتنے روپے لگا کر بھی اللہ یعنی حج کرنے جاتا ہے انسان, لیکن اس کی حج کی مقبولیت کی ضمانت نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں. اور آپ بیٹھے پوچھ لیجیے آپ مشورہ سے کہیں نہیں آئی کہ اللہ قبول فرما لے گا اتنے روپے لگا کر جائے گا تو. مگر نبی نے فرمایا گھر میں اگر تم ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو گے نا تو گھر بیٹھے ایک حج مبرور کا ثواب اللہ کا فرما دے. سبحان اللہ. کبھی ماں باپ کو دیکھی کرو محبت سے, ان کے چہرے بڑے بڑے صورت ہوتے ہیں, ان کی بات کے سامنے کسی کی مت مانا کرو. اگر مالک نے کہہ دی تو سارے حکم ایک طرف کا ماں کا چاہے جیسا بھی حکم ہے. ماں کا حکم کو چھوڑ دیا. شوہر کے لیے سب سے زیادہ عظیم ترین دنیا میں اس کا شوہر ہے. شوہر کی بات کے سامنے ساری باتیں ختم کر دیں. شوہر نے کہہ دیا, لیکن ایک مرد کے لیے اس کی ماں کا اس کے باپ کا حکم ہے. اگر باپ نے ہمارے کو کہہ دیا سب چیزیں ایک طرف, باپ کی چلی گئی ماں کی چلی گئی. اتنی عظیم ترین ہے والدین. اللہ اکبر. جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا, پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جب تک دنیا میں زندہ ہے ایک حج مبرور کا ثواب ایک بار دیکھنے میں محبت سے. ایک حج مبرور کا ثواب, ایک حج مبرور کا ثواب. قرآن جب تم دیکھو گے تب ثواب ملے گا, جب چھوؤ گے تب ثواب ملے گا, پڑھو گے تب ثواب ملے گا, سنو گے تب ثواب ملے گا, نماز پڑھو گے ثواب ملے گا, تسبیح و تحلیل کرو گے سبحان اللہ ثواب ملے گا, ذکر و اذکار کرو گے سبحان اللہ ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ یہ نہ کریں نا تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا, وہ ثواب نہیں ملے گا. لیکن ماں باپ جب تک دنیا میں زندہ ہے دیکھنے میں ایک حج مبرور کا ثواب, ایک حج مبرور کا ثواب. اور دنیا سے جب چلے جائیں اے 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 سبحان اللہ, دنیا سے جب چلے جائیں. یہ جو مسئلہ نا کہ ماں نے جو حکم کہہ دیا وہی مانی جائے گی, اب کسی کی نہیں چلے گی, تب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں اگر یہ کہہ کہ بیوی پہ لٹ پھیرتے تو لٹ اٹھا کے پھیرتے شروع کر دیا, کچھ جائز ایسی بھی. اور ایسے ماؤں کو بھی بے غیرت ماؤں کو شرم آنی چاہیے. ابھی گھر میں بیوی آئی ہے بہو آئی ہے تیری, تو تیری لڑکی تو ہے وہ بھی. اب یہ تھوڑی نا بہو سے 36 کام رہا, بہو کہہ رہی ہے اماں امی, بہو کہہ رہی ہے اماں روٹی کھا لو, ہاتھوں کو سکڑ سکڑ کر لیں. کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ جا سکتے ہوتے ہوتا. پھر بہووں سے امید رکھتی ہے کہ بیٹیوں کی طرح رہے, پہلے تم بھی تو ماں کی طرح بن جا. اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایسا معاف کر دے جیسے بیٹی نے معاف کر دیا. نمک میں اگر ہانڈی میں نمک اگر تیز ہو گیا تو پورے محلے کی 2-3 عورتوں کو بلا کر دے گا, دیکھ لو نمک کس کرے پڑی. روٹی اگر ٹیڑھی بنا دے تو محلے کی عورتوں کو روٹی ٹیڑھی کرے بیٹھی ہے. تیری بیٹی سے بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. تو پہلے ساسیں بھی مائیں والے, پھر اپنی بہووں سے امید رکھیں کہ وہ بیٹیوں کی طرح بنے گا, اور بیٹیوں بہووں سے بھی ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ساس کیسی بھی ہو ہر حال میں یار وہ تیرے شوہر کی ماں ہے, ان سے محبت کرنی چاہیے. کتنی عظیم بات ہے کہ نبی فرماتے ہیں جب تک دنیا میں زندہ ہے گھر بیٹھے پار دیکھنے کا حج مبرور کا ثواب, لیکن جب دنیا سے چلے جائیں, دنیا سے چلے جائیں, قبر میں چلے جائیں, تو نبی نے فرمایا جب قبر میں چلے جائیں تو جلی کا دن جب آئے, میرے نبی فرماتے ہیں سیدھا قبرستان چلا جائے.
شامل فرمانے. دنیا میں مجھے جو